نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے، دیکھیں صبح دوپہر شام رات، پھر صبح پھر دوپہر پھر شام پھر رات، ہفتے مہینے سال اڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دنیا حاصل کرنے میں اور اس کی خواہشات کے پیچھے بھاگے چلا رہے ہیں، اتنے کھپ رہے ہیں اس میں۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور نفس تجھے برباد کرنے میں، وہ آپ کو برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، آپ اس کی سیوا میں لگی ہوئی۔ دل صاحب کو منانے میں ہی ہر وقت آپ کا ٹائم لگتا ہے، دل خوش ہو جائے، وہ خوش پھر بھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں خوش ہوتا، ہر وقت پھر اس کو یہی شکایتیں کہ میں بور ہوں، ہر وقت یہی ہے کہ ہاں اب مجھے کچھ نہیں مل رہا، اب مجھے کچھ یہ ہے اور اب مجھے وہ پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کو کھینچ کے رکھیں گی، اس کے اوپر اپنا حکم چلائیں گی تو تب فائدے میں رہیں گی، اور اگر وہ آپ کو ڈرائیو کرتا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ہر نعمت بھی ہے، آپ کو پاس ہر چین سکون بھی ہے، پھر بھی آپ کو اس طرف نہیں آنے دیتا، تو پھر تو یہ بگڑا ہوا ہی ہے نا، پھر اس کو سیدھا کریں۔ کئی لوگ ہر وقت ہی ڈپریس بیٹھے رہنا، بس ہر وقت ڈپریس ہیں، اب ہمارا ڈپریشن ہی نہیں ختم ہو رہا تو ہم اللہ کی طرف کیا آئیں، بس ہر وقت ڈپریس ہی پھرتے رہتے ہیں۔ وہ دل نے کہہ دیا میں ڈپریس ہوں تو وہ ڈپریس ہو گئے۔ امام غزالی اپنی ایک ان کی تصنیف ہے تبلیغ دین، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہزادے کو کوئی شخص غلام بنا لے، اسے پاؤں دبوائے اور ادنا کام کروائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی صورت اس مسلمان کی ہے جو برے اخلاق کا شکار ہو چکا ہے اور خواہش نفس کا غلام بن گیا، اور وہ خواہش نفس اس سے سخت ذلت کے کام کرواتی ہے۔ ایک شہزادے کو لے اور کوئی انسان غلام بنا لے ہیں اور اسے پاؤں دبوائے اور گھٹیا کام کروائے تو کیا اس کا کتنا بڑا مقام، اور دیکھو اس کو کتنا گھٹیا کام کروا رہا ہے، تو کتنی بری بات لگتی ہے نا۔ تو اسی طرح جو انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، آپ تو خود شہزادی ہیں، آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ اس کو کہیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے اور آپ کو اپنا غلام بنایا اور آپ سے گھٹیا قسم کے کام کروا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کا کام ہے، کہ آپ خواہش کو قابو کریں، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کا کام ہے، جانوروں کا کام ہے۔ وہ ان کو دیکھیں نا، وہ خواہشات سے مغلوب رہتے ہیں، خواہش کی تو سو گئے، آپ دیکھیں دن میں بھی سوئے پڑے رہتے ہیں، خواہش ہوئی تو اٹھ کے چرنا شروع کر دیا، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، پر جس وقت چاہے چرتے گئے، خواہش ہوئی ادھر کو منہ اٹھایا ادھر کو چل پڑے، دل کیا بیٹھ گئے، دل کیا لیٹ گئے، دل کیا کھڑے ہو گئے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایم لیس زندگی، بس ایسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو خواہشات کو دبا نہیں سکتے، وہ تو خواہش کے انڈر ہوتے ہیں۔ فرشتے ہیں جنہوں نے خواہشات پر یہ غالب آنا، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور یہ چوپایوں والی حرکت ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے مغلوب ہیں، آپ ان کے انڈر آئے ہیں، خواہشات جتنا مرضی آپ کو ڈرائیو کرتی پھر رہی ہے۔ تو نفس کو، یہ نفس کو کی بھی غلامی ہے کہ اگر انا اتنی بڑھ جائے کہ آپ انا پہ چوٹ نہ آنے دیں، اللہ کا حکم جائے تو جائے، میری انا پہ نہ چوٹ آئے، اے مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا بس میں تو سب کچھ چھوڑ رہی، تو یہ بھی کیا ہے، آپ اس کی آپ غلامی کر رہے ہیں، اس دل کی، کہ اس بیچارے دل کو نہیں ٹھیس پہنچے۔ یہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، لیکن یہ نہ ٹوٹے۔ تو یہ وہ شعر ہے نا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے،
تیرا دل تو ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا ٹوٹا ہوگا نا اللہ کو اتنا ہی پیارا ہے، اور آپ اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. ٹوٹ نہ جائے، اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے. کسی نے کوئی بات کہہ دیا تو بس ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، اس کو کوئی بات لگ نہ جائے. یہ تو ہلاک کرنے والی چیز بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خواہش نفس کی پیروی، اس کے پیچھے لگ جانا، اس کو فالو کرنا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ غم ہر وقت لگا رہتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں بس کہیں ہماری کوئی ویلیو کم نہ ہو جائے، ہماری بس نیک نامی رہے، دوسروں کی نظروں میں ہم بہت اونچے رہیں، اور ہم کام کی رفتار ہماری، سپیڈ ہماری کب کم ہو جاتی ہے؟ جس وقت کے لوگ ہماری تعریف نہ کریں، یا ہمارے نمبر اچھے نہ آئیں، یا لوگ ہمیں کوئی بات کہہ دیں، تو پھر ہمیں ہماری بہت کم ہو جاتی ہے سپیڈ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر تو نہیں کر رہے تھے، آپ تو اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے تھے. اور آپ غور کریں کہ جس چیز پر ہمارا دل واقعی آ جاتا ہے نا، پھر اس راستے پہ سے کوئی نہیں ہمیں روک سکتا. پھر ہم سنو ہو رہی ہے، چاہے طوفان ہے، چاہے آندھیاں ہیں، اگر دل نے کہا نا مول چلو، تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، سب رکاوٹیں توڑتے ہوئے چلے جائیں گے. اور اگر دل نہیں مان رہا تو سوئی بھی اپنی جگہ سے ہل جا تو ہم کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، ہماری تو بڑی مجبوری ہے. ہم 100 بہانے کرتے رہتے ہیں، کیا کریں، ٹائم نہیں ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی بڑے ہیں، ابھی ہم خود بچے ہیں، اور کبھی ہم بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے کی کمزوری ہیں، کبھی جاب ہے تو کبھی اب پڑھائی ہے. اور جہاں پہ ہمارا دل ماننا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی بہانہ نہیں ہوتا. ہم ایسے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں. لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کی کوئی بات آ جاتی ہے، اس کی اطاعت کی کوئی بات آ جاتی ہے، تو ہمارے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں. تو اصل مشکل کیا ہے؟ اپنے اندر ہے، باہر نہیں تلاش کریں، اپنے اندر اس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو راضی کرنا ہے. اور نہیں وہ راضی ہوتا تو اس کو ڈسپلن کریں، اس کے اوپر سختی کریں، اس کو کہیں یہ نہیں ہوگا تو یہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے. اور نفس کی یہ بھی چال ہوتی ہے کبھی کبھی کہ انسان سے جو اس کو پسند ہوتی ہیں چیزیں وہ تو کروا لیتا ہے، اور جو نہیں پسند ہوتی وہ نہیں کرنے دیتا اس کو. اور انسان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، دیکھو میں تو بڑا دین پہ چل رہی ہوں نا، کیونکہ جو چیز میری مرضی کے مطابق تھی وہ ہو گئی، اور جو میری مرضی کی نہیں ہے وہ تو مرضی خدا بن گئی. علماء کے فتوے لینے جاتے ہیں تو کن کے فتوے قبول کرتے ہیں؟ جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. تو مرضی کو خدا بنایا ہوا ہے، خواہش نفس کو، چاہے اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آ جائے، چاہے کوئی قرآن کی آیتیں لا کے دکھا دینا، تو کہتے نہیں ہمارے تو ٹیچر نے یہ کہا تھا، ہمارے تو وہ فلانے اسکالر نے یہ کہا تھا. اب اللہ کے قرآن کی، حدیث کی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ بھی اگین خواہش نفس ہے کہ مجھے کیا چیز سوٹ کر رہی ہے، میرا دل کس چیز پہ مانتا ہے. تو ہم ذرا خود کو پھر جانچیں، ذرا پرکھیں، ذرا اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، ہماری نیکیوں کی رفتار کب زیادہ ہوتی ہے، کب کم ہوتی ہے. جب کوئی چیز ہمارے نفس کے خلاف ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے، جب حق میں ہوتی تو تب کیا ہوتا ہے. لا الہ کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے میرا، سب پہ میں نے سب کو قربان کر دی، سب پہ چھری پھیر دی. لیکن نفس کو ہم نے پھر بھی زندہ رکھا ہوا، اس کو پھر بھی الہ بنایا ہوا. اور نفس پرستی میں یاد رکھیں کوئی اصول نہیں ہوتا انسان کا، پھر وہ بس جدھر کو وہ آپ کو لے جائے گا نا، پھر زندگی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے ایسے انسان کا جو صرف اپنے دل کی مانتا ہے.
اب آپ اس کے سامنے کتنی دلیلیں دے دیں، کچھ بھی بات کہہ دیں، وہ نہیں مان کے دے گا۔ تو اس لیے نفس کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے اور اس کی غلامی سے نکلیں، کیونکہ یہ غلامی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حق دیکھنے نہیں دیتی۔ اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہ دیکھیں یہ کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں، کون کون سے زندگی میں ٹائمز ایسے آتے ہیں، کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں میں ہار جاتی ہوں اور اللہ کے حکم کو آگے کرتی ہوں، اور کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ میں اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ جاتی ہوں اور خود اپنے دل کی بات مانتی ہوں، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کے بھلا دیتی ہوں کہ جیسے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کسی اور کو نہیں چیک کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ یہ جو اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سنتے ہوں گے کچھ؟ وہ تو کچھ سنتے ہی نہیں، آپ ان کو کتنا مرضی سمجھاتے رہیں، بس دل مانتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کئی لوگوں کو اتنی دلیلیں بھی دیتے ہیں اور وہ خود ہی بھی کہتے ہیں بس کیا کریں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے، بس ہمارا دل ہی، ہم کیا کریں، سارا قصور ہمارے دل کا ہی ہے۔ تو شاباش ہے کہ آپ پھر اپنا دل بھی نہیں کنٹرول کر سکے تو اور کس چیز کو کنٹرول کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں یا یہ عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو کیسے ہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، راستے سے بھٹکے میں۔ جانور کیسے کہ جانور جو ہے نا، ان ہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھے نا، کس طرح جانوروں کی طرح؟ جانور ہوتا ہے نا، جب اس کو کوئی بات سناتے ہیں آپ تو کانوں میں تو چلی جاتی ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، وہ اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لے سکتا نا، اس کو اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے، بھینس کے آگے بین بجانا، تو واقعی سچ میں یہ بھینس بن جاتی ہے کہ اپنے کانوں میں پڑنے والی آواز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بھینس جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بات بتاؤ، رسول کی بات بتاؤ، قیامت کی بتاؤ، کوئی ہوش نہیں آتا، کچھ پلے نہیں پڑتا، سمجھا سمجھا کے بھی تھک جاؤ، بس کرنا وہی ہے جو اپنی خواہش ہے، جو اپنے دل کو بات لگتی ہے۔ اور پھر جانور سے بھی بدتر کس طرح کہ جانور تو پھر مالک کا وفادار ہے، کچھ نہیں بھی سمجھتا تو تب بھی دیکھیں، اب وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے وغیرہ ہیں، اب دیکھیں یہ اپنے مالک کی کیسی بات سنتے ہیں نا، مالک کا ایک اشارہ بھی سمجھتے ہیں، چاہے مالک ان کو بچر ہاؤس ہی لے کر جا رہا ہو، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہو، لیکن ان کو اپنے پیچھے لاتا ہے، بلاتا ہے تو وہ آ جاتی ہیں۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ تو اپنے مالک کو بھی نہیں پہچانتے اتنی عقل رکھ کے بھی، یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ وہ اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں، اپنے مالکوں کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کی اطاعت ہی نہیں کرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ پھر یہ دیکھیں چوپایوں سے بھی بدتر کس طرح کے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے نا، اس میں جاندار دوسرے بھی، چوپائے، سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ ان کو دیکھو، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اوروں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں، اوروں کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے، ان کی طرح، انعام کی طرح کس طرح ہو گئے کہ دیکھیں جانور ہیں، اب وہ ان کی زندگی کیا ہے، کھانا پینا اور شہوت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی دنیا میں آئے، اپنی خواہشات پوری کی، کھایا پیا، موج مستی کی اور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کیا زندگی چوپایوں کے برابر نہیں ہو گئی؟ انہی کی طرح جانوروں کی لیول پہ انہوں نے زندگی گزاری۔ دیکھیں جانور چرتا ہے، چگتا ہے، کوئی ہیں جو مثلا ہے پرندے، گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اپنا گھر بنا لیتے ہیں،
انہوں نے بھی یہی کیا، کھایا پیا پہنا اور گھر بنائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اتنی عقل رکھتے ہوئے، اتنا بریلینٹ برین جس کو اللہ نے دیا ہے، اتنی عقل سمجھ دی ہے کہ وہ جانور کی سطح پہ زندگی گزارے جس کی کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھیں جانور کی سطح سے نیچے پھر کیسے ہو گیا؟ جانور کو تو جو اللہ نے کام دیا، جو اس کا اللہ نے زندگی کا مقصد بنایا، وہ پورا تو کر رہا ہے نا۔ مگر انسان اتنی سمجھ ہونے کے باوجود اتنی عمریں گزر جاتی ہیں، ابھی تک یہی نہیں پتا ہم دنیا میں آئے کیوں، آنے کا مقصد کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ کیوں اللہ نے پیدا کیا، کیوں اللہ نے یہاں بھیجا، پتہ ہی نہیں۔ آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے، ان بیچاروں کو یہی نہ پتا چلا کہ وہ دنیا میں کس مقصد سے آئے تھے۔ کیوں اللہ نے ان کو عقل دے دی تھی اتنی، ان کو بھی جانور ہی بنا دیتا؟ کیوں دی تھی اللہ نے اتنی عقل؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کچھ اس سے کام لینا ہوگا تو یہ عقل دی نا۔ کیا یہ کام لینے کے لیے دی تھی کہ گھر بنائیں تو وہ کیسے بنائیں، برجز بنائیں تو کیسے بنائیں، چاند پہ جانا ہے تو کیسے جائیں گے، اس لیے دی تھی؟ کیا یہ مقصد تھا عقل دینے کا؟ تو انسان دیکھو ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے کہ اتنی سمجھ ہونے کے باوجود اس کو اپنے رب کی پہچان نہ ہوئی، اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا تو دور کی بات ہے، یہی نہیں پتا مقصد کیا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو اگر آپ جانور کہیں گے نا تو اس کو بہت برا لگے گا، کسی کو گائے کہہ دیں، بھینس کہہ دیں، بکری کہہ دیں، بہت برا لگے گا۔ مگر اگر جانور کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں تو کوئی کہے نہ کہے تو جانور ہی ہیں۔ پھر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا سورہ اعراف میں غالباً تھا کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں، تو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو ہم بھی تو نہیں اس لیول پہ لائف گزار رہے چوپایوں کی طرح؟ سب کچھ عقل سمجھ آنکھ کان ناک سب رکھتے ہوئے ہم ان سے وہ کام نہیں لے رہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اب کہیں گے کس کے لیے اللہ نے یہ دیے ہیں، یہی نہیں پتا۔ تو پھر یہ فرقان ہی بتائے گا نا ہمیں۔ علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں الا ربی کا طرف اپنے رب کی؟ کیا اپنے رب کی طرف کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اپنے رب کے ان کمالات کی طرف دیکھا، جو اس کی تخلیق ہے اس کی طرف دیکھا۔ اور اس میں سے ایک چیز کی بات آئی، کیف مد الظل، کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو۔ کیا تم نے یہ دیکھا ہے اللہ نے سائے کو کیسے پھیلایا؟ آپ پہلے آپ کو ہسٹری سے باتیں بتائیں، قوموں کی باتیں بتائیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں سے سمجھایا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو۔ اس کو نہیں پہچانتے وہ کون ہے جو یہ سایوں کو پھیلاتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا کر دیتا کہ آپ سائے ہوتے لیکن سٹیگننٹ ہوتے، ایک ہی جیسے ہوتے، نہ بڑھتے نہ گھٹتے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر نشانی۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے راہبر بنایا، سورج کی وجہ سے یہ سائے ہوتے ہیں۔ اور سائے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ سایہ ایک تو سایہ رات کا ہے نا، جو پوری سایہ ہی سایہ یعنی بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ایک سورج نکلنے سے پہلے، ابھی سورج پورا نہیں نکلا، ابھی روشنی تھوڑی سی ہوئی ہے، اور غروب ہونے کے بعد ابھی بھی پوری سیاہی نہیں ہے لیکن ہر طرف ایک چھاؤں کی سی کیفیت ہے، وہ بھی ایک سایہ ہے۔ اور ایک دن کے وقت آپ ہر چیز کا سایہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ سائے ہیں، اس کا وجود جو ہے کیسا ہے کہ ہوتا بھی ہے اور پھر دیکھو رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کس نے پھیلا دیا؟ سائے کے پھیلانے کا مطلب کیا؟ صبح کے وقت شام کے وقت جو سایوں کی مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ سائزز ہوتے ہیں، کبھی پھیلا ہوا کبھی سمٹا ہوا، اور وہ چاہتا ہمیشہ کے لیے سایہ ہی رہتا، اور وہ چاہتا تو سایہ ہوتا ہی نہ۔ شام کو سائے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ لیتا ہے،
تو سایہ کتنی بڑی رب کی رحمت ہے. یہ ان جگہوں کے لوگوں سے پوچھیں، سردیوں میں رہتے ہوئے تو آپ اس کا شاید کبھی تصور نہیں کر سکتے، مگر گرمیوں کے دن دیکھیں کبھی کسی صحرا میں یا گرم علاقوں میں کہ سائے کی کیا اہمیت ہے، سایہ کیسا لگتا ہے، اور کیسے لوگ سائے کے لیے یعنی اتنا تگ و دو کرتے ہیں کہ دور بھی جا کے گاڑی کھڑی کرنی پڑے، یا سایہ دور بھی کہیں ہو تو شیڈ کے نیچے جا کے کھڑے ہونے کو پسند کرتے ہیں، شیڈ کے نیچے نیچے چلنے کو پسند کرتے ہیں. سایہ ایک نعمت لگتی ہے، ایک رحمت لگتی ہے، ایک سکون کا باعث لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کر دیتا، اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے، تو اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہارے لیے دن کو نکال دے؟ اور اگر اللہ دن کر دیتا تمہارے اوپر قیامت تک، تو اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہارے لیے رات کر دے؟ اگر سورج نہ نکلتا، سائے نہ ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ ان سایوں کو دیکھو کیسے قبض کرتا ہے، سمیٹ لیتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر سمیٹ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، آسانی سے سمیٹنا، بالکل غیر محسوس طریقے سے سائے سمٹتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے پورا. آپ کی ایک ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس ویک میں سایوں کا بڑھنا اور گھٹنا نوٹ کرنا ہے. کیسے جب سورج نکلتا ہے تو مغرب کی طرف کو سایہ ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے جب سورج پیک پہ آ جاتا ہے دوپہر کو، بالکل تو کوئی سایہ نہیں ہوتا، نون ٹائم. پھر اس کے بعد مشرق کی طرف کو سائے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سمیٹ لیتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، ایک دن عروج آتا ہے اور اس کے بعد پھر زوال آنے لگتا ہے غیر محسوس طریقے سے. انسان وہی کھا رہا ہے، وہی پی رہا ہے، ویسے ہی رہ رہا ہے، لیکن آہستہ 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 وہ سمٹتا جاتا ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہ سوچتا ہے وہ بڑھ رہا ہے، سایہ لگتا ہے نا بڑھ رہا ہے. آپ شام کو دیکھیے گا سایہ کیسا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو سائے دیکھا جائے تو ایک یعنی حقیقی چیز نہیں لگتی، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کا وجود بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.